جو لوگ پریشان رہتے ہیں، قرض میں ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، گھریلو جھگڑوں میں ہیں، اپنی زندگی سے آوازار ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، فلسطینی شہریوں کو 11 سے 12 ہزار شہری بچے، خواتین، مرد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور جو مسلمان 56 سے 57 جو ملک ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے دل کو تسلی دی. انہوں نے فرمایا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اگر اللہ رب العزت کی نظر میں دولت کی، منصب کی عزت ہوتی تو اللہ مسلمانوں کو دیتا، اپنے نبی کو دیتا، اپنے نبی کے امتیوں کو دیتا، یا کافر کو، اپنے دشمنوں کو دے دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں شہباز بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز بھٹی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. ناظرین، آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فلسطین کا علاقہ غزہ، جہاں پر ابھی تک اسرائیل ملک کی طرف سے فلسطینی شہریوں کو 11 سے 12 ہزار شہری بچے، خواتین، مرد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور جو مسلمان 56 سے 57 جو ملک ہیں وہ ایسے نااہل حکمران ہیں کہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں کہ ان کو ان کی موت بھی نظر نہیں آ رہی. آج جو موت جو ہے وہ فلسطین کے اوپر مسلط کی گئی ہے، دہشت گردی جو مسلط کی گئی ہے یورپ کی طرف سے، کفر کی طرف سے، وہ میرے اور آپ کے ملک میں، وہ پاکستان میں بھی آ سکتی ہے، وہ سعودی عرب میں بھی آ سکتی ہے، وہ مصر میں بھی جا سکتی ہے، وہ یمن میں بھی جا سکتی ہے، وہ شام میں بھی جا سکتی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان ایک ایسے ہیں، ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو فلسطین کے آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں ایک بزرگ جو تھے، تقریباً بوڑھے شخص ہے، تو اس کی پوتیاں اور پوتے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور وہ بچوں کو ہاتھ لگا کر چیخو پکار وہ بزرگ کر رہا ہے، ہمارا بزرگ، ہمارا بھائی مسلمان چیخو پکار کر رہا ہے، اور بچوں کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بچوں، میرے پوتیوں پوتو، جب تمہاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ان سے شکایت کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے فلسطین سے چہرہ پھیر لیا ہے اور ہم کو تنہا چھوڑ دیا ہے. یا رسول اللہ، آپ دیکھیں کہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان جو ہیں ان کی تلواروں کو زنگ لگ جائیں گے تو وہ زمانے میں ذلیل و خوار ان کا مقدر بن جائے گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے جہاد پر آپ نے لبیک نہیں کہا، قرآن پاک کے حکم پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک نہیں کہا، تو پوری دنیا جو ہے وہ یورپ کی لپیٹ میں ہے، اور یورپ جو ہے، کفر جو ہے وہ ایسے کٹ پتلی کی طرح مسلمانوں حکمرانوں کو استعمال ناظرین کر رہا ہے کہ شرم جو ہے ہمارے حکمرانوں کو آتی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں اپنی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ چمکا رہے ہیں. جو اگر کسی نے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا نے فرمایا کہ جس گھر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو جو شخص مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت ہے، کیونکہ اس کے لیے تو دنیا ہی ختم ہو گئی. تو اس سے پوچھیں جس کا گھرانہ پورا ہی اجڑ گیا، جن کے آباء و اجداد بھی اسی جنگ میں جلس گئے فلسطین کے، مگر کیا ہوا؟ ہم لوگوں کو ہوش ہی نہیں آ رہی. ہم لوگ کیا ہیں، میں اور آپ، ہم پاکستانی، ہم مسلم ممالک کے جو 56 سے 57 جو ملک ہیں ان کی جو عوام ہے وہ تو کوشش کرتی ہے، ہماری جان مال اولاد بھی قربان ہے فلسطین کے لیے حق کی خاطر، مگر جو حکمران ہیں ان ملکوں کے وہ نادان ہیں، وہ کم ظرف ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ یورپ کی جو اصل راستہ تھا اللہ رب العزت کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا اس سے ہٹ گئے تو کیا ہوا؟ ذلت ان کا مقدر بن گئی. اور مقدر کیسے بنی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال پیچھے بچے.
نبوت کے اعلان کے بعد، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے علماء کرام سے یہ سنا ہے، اللہ رب العزت کمی پیشی معاف فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 84 جنگیں جو تھی وہ ہوئیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفر جو تھے نبی پاک کے جنگ آپ کے چھیڑ لیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، پورے جہان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، عالمین، پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو ان کو جنگوں میں کنہوں نے جنگوں پر مجبور کیا؟ کفر نے، کسر و کیس نے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب پیارے آقا نبیوں کے سلطان، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خاطر اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب، اگر مجھے رب ہونے کی قسم اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو ناظرین، جب ہم پیارے آقا کے فرمان کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو مجھے یہ بتائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد نہیں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا وجہ الکریم نے، یا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نہیں کیا؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خود ہی ہر شہری جہاد کرے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جہاد جو ہے وہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ اعلان کریں، اور اللہ کی رضا کی خاطر کفر سے جنگ کریں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جو کفر ہے وہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا۔ تو جب کفر میرا اور آپ کا دوست ہی نہیں بن سکتا تو ہم لوگوں کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ ہم لوگ جو ہے نا عیش و عشرت میں مبتلا ہو چکے ہیں، دولت میں، عورت میں، شہرت میں، زمین میں۔ تو جب ہم اس میں مبتلا ہوں گے تو کفر نے کمزوری مسلمانوں کی کیا سمجھیا؟ عورت اور پیسہ، یہ اس میں ہم لوگوں کو انہوں نے مبتلا کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹتی رہیں اور ہم لوگ اپنی عیش و عشرت میں مصروف رہے اور ابھی بھی ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی میں رضا کی خاطر یہ آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، جس کو اللہ رب العزت نے پاور، طاقت عطا فرمائی ہے، وہ حکمرانوں کو ہلائے، ان کو سمجھائے، جہاں تک ہو سکے یہ کوشش کرے کہ حق کے راستے پر چلے، نہیں تو میں اور آپ، پوری دنیا برباد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے میں اسلام سے محبت کرتا ہوں، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جس نے نہ تھامبا تو یہ یاد رکھیے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حق کی خاطر، آپ دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، برما کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کی ذلت تذلیل ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ ہم دین سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں، حق کے راستے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے اس وقت دوالیہ ہو چکا ہے، ڈیفالٹر ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نالائق حکمران۔ میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس وقت اپنے دین اسلام کی اور اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ ہر سیاسی پارٹی نے تقریباً ملک کو لوٹا ہے، کسی نے بنانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ سے پہلے دیکھے ہندوستان کیا تھا، بنگلہ دیش کہاں تھا، 1971 میں وہ آزاد ہوا، کہاں ہے؟ افغانستان ابھی آزاد ہوا ہے یورپ کی جنگ سے، کہاں جا رہا ہے؟ ملیشیا دیکھیں، جاپان دیکھیں جو آپ سے قرضہ لے رہا تھا، آپ دیکھیں کہاں ہیں۔ اس کی وجہ ہے نالائق حکمران۔ یہ اس وقت ہی ہمارا ملک کامیاب ہو سکتا ہے جب اسلامی قانون نافذ ہوگا، اس وقت ہی اللہ رب العزت کا ہم بندے ہیں، اس کا نظام ہے، اس کا نظام چلے گا، اس کے محبوب کا نظام چلے گا، تو پھر میں اور آپ کامیاب ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو گھر بنانے یا بلڈنگیں بنانے ہرگز نہیں سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنانا سکھائی تھی لوگوں کو، کہ قوم بنانی ہے تو قوم بنا کے دکھائی، اور کسر و کیس وہ سپر پاوریں تھی جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلا کر دکھا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت نبی پاک کے صدقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلا دیا اور کسر و کیس کو شکست دی اور بتایا کہ یہ دیکھو یہ ہے اسلام۔ تو ناظرین، میں اور آپ اور میں اپنی آباء و اجداد کو نہ بھولیں۔ میں اور آپ وہ قوم ہیں جن کا نام سن کر کفر کانپ جاتا تھا۔ یاد رکھیں
زنا سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، شراب سے بچنا چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، اپنے اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اللہ کے رب العزت کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اپنے آباء و اجداد کا طریقہ جو ہے آباء و اجداد کا سنت مصطفیٰ کا ہی طریقہ ہے۔ آباء و اجداد ہوتے ہی وہ ہیں جو ہمارے بڑے ہیں، تو ہمارے بڑے جو ہیں نا وہ نیکوکاری تھے۔ ہم لوگ جو ہے نا دنیا کی عیش و عشرت میں ہیں، ہمیں چاہیے اپنے بہن بھائی، دوست احباب، والدین، بیٹیاں بیٹے جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ حق کے راستے چلیں، ان کو تربیت یہ دیں کہ اگر آپ کے محلے میں بیٹیاں بہنیں جوان ہیں تو بیٹا اس کی طرف نظر نہیں کرنی، وہ کسی کی بہن بھائی ہے، جیسے آپ کی بیٹی ہے ویسے اس کی بیٹی ہے۔ اگر کسی کو پانی چاہیے، کسی کو بجلی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو قرض کا مسئلہ ہے، کسی کو کرائے کا مسئلہ ہے، کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، ناظرین حل کر کے تو دیکھیں، یقین جانیے آپ کو کل بھی سکون ہوگا، رات کو سوئیں گے تو سکون ہوگا۔ بیوہ یتیم کی مدد کریں، اس پہ ہاتھ رکھیں۔ یہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور آخرت جنت ہے۔ میری اور آپ کی زندگی آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ تو زندگی نہیں ہے۔ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، آخرت جہنم ہے۔ میں آپ کو آخر میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، یہ میں رضائے الہی کے لیے آج آپ کو یہ ویلوگ کر رہا ہوں، یہ بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے تشریف لے کر آ رہے تھے، صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک کچرے پر ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا علم کے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتے تھے، آپ نے فرمایا صحابہ یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک بکری کا بچہ جو ہے نا مرا پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بکری کا بچہ ہے، جس نے اس کو پھینکا ہے، جو اس کا مالک تھا، اس کی نظر میں اس بچے کی، بکری کے مرے ہوئے بچے کی کیا عزت ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچرا ہے، کچرے کی عزت مالک کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے؟ اگر عزت ہوتی تو وہ کچرے پہ پڑا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، مجھے رب العزت کی قسم ہے جس نے مجھے آخر الزمان نبی اور نبیوں کا سلطان بنایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری نظر میں دنیا کی دولت، منصب، عہدے کی جو عزت ہے وہ ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے۔ ناظرین پھر سنیے گا، جو لوگ پریشان رہتے ہیں، قرض میں ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، گھریلو جھگڑوں میں ہیں، اپنی زندگی سے آوازار ہیں، خود خوشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ اس حدیث کو سنیں، دین سے ہم دور ہیں۔ یقین کریں آپ کو پریشانی آئیں گی تو آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، صرف صحبت ہمیں نیک لینی چاہیے۔ کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، دنیا کی دولت، منصب، عہدے کی جو عزت ہے اللہ رب العزت کی نظر میں، اللہ فرماتا ہے میری نظر میں ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے۔ ایک مچھر کا پر اتنا ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اچھا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی مثال کیا ہے؟ میں قربان جاؤں نبیوں کے سلطان پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے لیے کائنات جہان پیدا کیا گیا، یہاں تک کہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کو پیدا نہ کرتا تو مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ فرمایا سب کچھ میرے لیے بنا؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اس وقت دنیا کی سپر پاور عیش و عشرت، پیسے دولت کے حساب سے کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیسو کسرا۔ جو کیسو کسرا ہے وہ سپر پاور ہے، دولت کے پہاڑ ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں، ہر قسم کی عیش و عشرت ہے ان کے پاس۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ یہ بتاؤ، اگر اللہ رب العزت کی نظر میں دولت کی، منصب کی عزت ہوتی تو اللہ مسلمانوں کو دیتا، اپنے نبی کو دیتا، اپنے نبی کے امتیوں کو دیتا، یا کافر کو، اپنے دشمنوں کو دے دیتا؟ تو صحابہ اکرام حیران ہو گئے اور خوش ہونے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو بالکل حقیقت ہے پیارے آقا، یا نبی ہمارے والدین بھی آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ، رب العزت کی نظر میں دولت کی، پیسوں کی، شہرت کی عزت ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو، اپنے نبی کے دشمنوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کیسو کسرا کو، جو آگ کو پوجنے والے ہیں، جو کرسچن ہیں، جو یہودی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو سرے سے نہیں مانتے، کیا اپنے دشمنوں کو دولت دیتا، ان کو منصب عہدے دیتا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔
اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے ہمارے لیے ایمان عطا فرمایا ہے. وہ ایمان ایسی ایک دولت ہے جو آپ سے چھین نہیں سکتا. ناظرین آخر میں آپ کو میں بات بتاؤں, جو میرے بہن بھائی بیٹے بزرگ ڈپریشن میں ہیں کاروبار کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, بچوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے, یا لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے, یا زمینوں کے تنازع کی وجہ سے, یا طلاق یافتہ بیٹیاں بیٹے ہیں ان کی وجہ, کسی قسم کی جو پریشانی ہے, تو کیا کرتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ کالے علم کرواتے ہیں, قتل و غارت کرواتے ہیں. ناظرین ذرا غور کیجئے گا, جب اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا مومنوں مسلمانوں جب تم پر پریشانی آئے تو اپنے نبی کو یاد کیا کرو کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ تمہارے نبی ستائے گئے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ نازل صبر کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب دین کا راستہ آپ اپنا کے دیکھیں قلبی سکون ہوگا. آپ صرف یہ ظاہری نہ دیکھیں, کسی صوفی کے پاس جا کر دیکھیں, صوفی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے دیکھیں جو شریعت کے پابند ہیں, جس کو دیکھنے سے رب نظر آتا ہے, جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے ان کو کوئی دنیا کا غم و خوف نہیں, آخرت میں غمگین نہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے میری خاطر کیا کیا ہے, اپنی والدین اولاد پیسہ دولت منصب قربان کر دیا ہے میری چاہت میں, میرے نبی کی چاہت میں, کس لیے کہ اللہ کے مخلوق کا بھلا کروں, بھلا ہو سکے. تو ناظرین نیک صوفی کے پاس بیٹھیں جو آپ ڈپریشن کا شکار ہیں, پریشانی کا شکار ہیں. جب فرما جو دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے تو آخرت جنت ہے. پیارے آقا نے فرمایا جو تمہارا حق نہیں دیتا عشرہ دن مجھ سے لے لینا, میں عطا فرماؤں گا. یہ میری اور زندگی. ناظرین جو ڈپریشن کے شکار ہیں یا پریشانت سن لیں, جو آپ کی اور میری زندگی یہ عارضی زندگی ہے, ہمیشہ تو رہنے والی وہ آخرت ہے. جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں جب مدینہ شریف گئے تو نبی پاک سے نہ رو کے عرض کرنے لگے. وہ بہت بڑے مجدد تھے, امام تھے, بہت نام تھا ان کا. تو عرض کی یا رسول اللہ تشریف لے آئے روزے سے باہر, یا رسول اللہ. تو سرکار تشریف نہ لائے تو انہوں نے پھر اپنے دل کو تسلی دی. انہوں نے فرمایا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. امام احمد رضا عرض کرنے لگے مدینہ شریف روزہ رسول کے سامنے دست بستہ, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو ناظرین ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے, اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو ایک تنکا بھی اگر ہو نا تو وہ اگر چبھ جاتا ہے تو یقین جانیے اللہ پاک اس کو بھی جو ہے نا اس کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے. پریشان نہ ہو, اللہ نہ چاہے تو ایک دنیا کا کوئی چیز کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر. پریشانی بھی اللہ کی طرف سے ہے, خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے, پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں. مگر عقل مند انسان وہ ہے. حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جب آخری وقت تھے تو انہوں نے فرمایا علی میرے پاس آؤ. تو آپ نے وصیت فرمائی ہے پریشانی کے بارے میں. آپ نے فرمایا علی یاد رکھنا جب بھی تم چاہتے ہو اللہ کو پالوں, تم چاہتے ہو دنیا میں کامیابی حاصل کروں, آخرت میری بہتر ہو, اللہ رب العزت پر راضی ہو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو, نصیحت یاد رکھنا. عرض کی یا حضرت بتائیں, مرشد بتائیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا جب بھی تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو, کامیابی نصیب ہو تو اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا کہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. عرض کی جی حضور. تو آپ نے فرمایا دوسری بات بھی یاد رکھنا, جب تمہیں کوئی تکلیف ہو, پریشانی ہو, تم تکلیف میں مبتلا ہو, بیمار ہو, پریشانی ہو, کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس پریشانی کو اللہ رب العزت کی طرف جو ہے منسوخ نہیں کرنا, اپنی طرف منسوخ کرنا ہے. اپنے ہاتھوں کی جو کی ہوئی ہیں وہ آگے آتی ہیں. جب اپنی غلطی خود تسلیم کرو گے تو اللہ رب العزت تم پر راضی ہوگا. اگر تم اللہ رب العزت کی طرف منسوخ کرو گے اپنی تکلیف تو وہ ناراض ہوگا. تو بزرگان دین کا جو ہے نا
وہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی ذات پر لیتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن پر جو زیادہ پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، تکلیف جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں تو مقام کیا ہے نبیوں کے سلطان۔ اگر صوفیہ اکرام نے کاٹی ہیں، امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹی ہے، تو کیا مقام ہے امام عالی مقام۔ یزید کا کوئی نام نہیں لیتا اور حسین کا سبھی نام لیتے ہیں، ہم غلام ہیں ان کے۔ اس لیے حق کے راستے پر ڈٹے رہیں، اپنے بہن بھائی، والدین، اپنے رشتہ دار، محلے دار، دوست احباب کی ہیلپ کریں، مدد کریں، اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، آج ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو نام و نشان ہمارا بھی نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں، یقین کریں، قبر کے عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ کبھی جب میں اور آپ سوئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بزرگوں کو بھی طریقہ صوفیہ کرام کو کہتے ہیں، جب سوئیں تو اپنی موت کو یاد کیا کریں، آپ کی روح پاک ہو جائے گی۔ کیسے انسان مڑا پڑا ہوتا ہے، کفن میں لپٹا ہوتا ہے، تو جو چہرہ ہوتا ہے وہ معصوم سا ہوتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بندے کو ترس آتا ہے، اس پہ پیار آتا ہے۔ تو جب کوئی انسان، آپ نے دیکھا ہوگا، جب وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہوتا ہے نا، اس پہ پیار آتا ہے۔ وہ دنیا کا غلط ترین انسان ہو یا نیک ترین ہو، چہرے پہ ترس آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار کچھ نہ کو، وہ چلا گیا، اب اس کا دنیا سے ناطہ ختم ہو گیا۔ میرا اور آپ کا بھی ناطہ ختم ہو جانا ہے۔ رضا الہی کے لیے آپ تک پیغام پہنچایا ہے، رضا الہی کے لیے یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ میرا اس سے نہ تو کوئی ویوز کا مسئلہ ہے کہ مجھے کوئی ویوز ملنے ہیں، مجھے ڈالر ملنے ہیں، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد اللہ رب العزت کی عطا سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے، اور امام حسن حسین اور صحابہ اکرام، صوفیہ اکرام، اور میرے والدین کی دعا، میرے پیر و مرشد کے صدقے سے، اور آپ سب کی دعا سے، میرا مقصد صرف ایک ہی ہے، رضا الہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو سب کو اللہ رب العزت جو ہے اپنی اور اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا۔ میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔